بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، میں آج تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قاضی محمد سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ، نائب صدر امیر جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان۔ اس کے علاوہ سابق نائب صدر بار ایسوسی ایشن بہاولپور بھی آپ رہ چکے ہیں، سابق صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن ضلع رحیم یار خان بھی آپ رہ چکے ہیں، سینئر نائب صدر ٹیکس ایڈوائزر ایسوسی ایشن پاکستان سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اگر سیاست کی بات کریں تو آپ ایم پی اے کے الیکشن میں بھی لڑ چکے ہیں۔ تو آج ہم لیاقت پور کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے کیا منشور ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے خصوصی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے کیا حال ہیں ہے آپ؟ ٹھیک ہے میں آپ؟ ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے علم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور تعلیمی سفر آپ کا کیسے رہا؟ ابتدائی تعلیم میں نے لیاقت پور میں حاصل کی ہے۔ ایف ایس سی تک میں نے لیاقت پور کالج سے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے کراچی سے بی کام کیا اور پھر لاہور چلا گیا۔ وہاں میں نے چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم کو جوائن کیا اور سی اے انٹر کر کے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، پھر واپس لیاقت پور آ گیا اور پریکٹس شروع کر دی۔ اچھا، یہ وکیل بننے کا شوق پھر کیسے پیدا ہوا؟ میری پوری فیملی وکیل ہے جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ وکیل تھے، میرے چچا وکیل تھے، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس وقت ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی میرے چھوٹا بھائی، سب سے چھوٹا بھائی، وہ بھی ایڈوکیٹ ہے، میرا بیٹا ایڈوکیٹ ہے، میری بھتیجی ایڈوکیٹ ہے۔ تو ہماری پوری فیملی جو ہے وہ اس پروفیشن سے جو ہے منسلک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھا وکیل جو ہوتا ہے اس کو ایک تو اس کو اپنے لا کے متعلق نالج ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اندر سے جو ہے نا وہ مظلوم کا ساتھ نہ دے، ظالم کا ساتھ نہ دے، بلکہ مظلوم کا ساتھ دے، انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ یہ سب سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے پروفیشن سے کمٹمنٹ کرے۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں بار اور بینچ کا تعلق تو ویسے بہت اچھا ہوتا ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن جو ایک مثالی تعلق یہ ہوتا ہے کہ جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ بینچ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں کہ انصاف کے تقاضے وہ پورے کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ہر بندے کو انصاف ملے اور سستا انصاف ملے اور بغیر وقت ضائع کیے ملے اس کو۔ پاکستان کے عدالتی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عدالتی نظام میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا۔ اصل میں جب کوئی سائل عدالت میں آتا ہے تو اس کو اپنے انصاف کے لیے سالہ سال جو ہے نا وہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ اپنا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا اپنا ایک کیس تھا، تو میرے والد صاحب کیس لڑتے رہے، ایڈوکیٹ تھے، حالانکہ سینئر ایڈوکیٹ تھے، جی۔ وہ لڑتے رہے، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد کئی دہائیوں کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے پاکستان میں، اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھا سر، آپ سینئر نائب صدر رہے ہیں بار کے، تو آپ اپنے دور میں کیا آپ نے ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ ان فیوچر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے بار کا؟ دیکھیں، بار ایسوسیشن کے الیکشن لڑنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے جی کہ جہاں پہ ہم نے بار اور بینچ کے درمیان مثالی تعلقات قائم کر رہے ہیں، جی۔ وہاں پہ جو نوجوان وکلا ہیں ان کو ہم نے اعتماد دینا ہوتا ہے، اور بار کے اندر جو ہے جو وہاں پہ ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جو بار کی گلیاں ہوتی ہیں اس کو پختہ ہم نے کروایا اپنے دور کے اندر۔ ہم نے سائیکل سٹینڈ جو ہے بنایا تاکہ پہلے لوگ بار عدالت کے اندر جو ہے وہ سائیکل ہر چیز لے کے آیا کرتے تھے، جی۔ ہم نے اب عدالت کے بحث جو ہے اس کا سلسلہ شروع کیا، جس سے بار کی آمدنی جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور جو نوجوان وکلا تھے ان کے اندر جو لا کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ کچھ گین حاصل کر سکیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اچھا سر، ایک تو ماشاء اللہ آپ سینئر وکیل ہیں، نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز میں سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیسے دل کیا کہ ایم پی آئی کا الیکشن لڑا جائے؟ جس طرح کہ آپ نے میرے تعارف جو چاہا ہے کہ میں جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے، جی بالکل۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اس ملک کے اندر اللہ کا نظام لانا چاہتی ہے۔ اس وقت جو ملک کے اندر نظام چل رہا ہے وہ مظلوم کو داد رسی کم دیتا ہے، ظالم کو پروٹیکشن زیادہ دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت لوگ جو ہے وہ سود در سود جو ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، سودی نظام ہے پاکستان کے اندر،
تو اس جماعت اسلامی کیونکہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس میں اصلاح کرنا چاہتی ہے، تو جو وہ پلاننگ کرتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر وہ کہتی ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے تو ہم الیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک سر. اچھا سر، آپ کی پارٹی کو اگر حکومت ملی تو آپ اپنی پارٹی کے تھرو ملک میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گے؟ کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس؟ آپ یہ دیکھیں کہ 2008 تک، 2003 سے لے کے 2008 تک خیبر پختونخوا کے اندر جی تحریک انصاف کے ساتھ ہماری کوریلیشن پارٹنرشپ تھی وہاں پہ. اور سراج الحق صاحب جو اس وقت ہمارے امیر ہیں پاکستان کے، جی. وہ وزیر خزانہ تھے. وزیر تعلیم بھی ہمارے پاس تھی وہاں پہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سب سے بہترین حکومت اس میں خیبر پختونخوا میں تھی. اور جو بجٹ بنایا جاتا تھا وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ جو پنجاب کے اندر جو مفت تعلیم، مفت کتابیں ملی، یہ سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے خیبر پختونخوا میں انٹروڈکشن کرایا تھا. ہسپتالوں کے اندر جو مفت دوائی مل رہی ہے اس وقت، یہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں سراج الحق صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا. تو صاحب ظاہر ہے جماعت اسلامی کا جو دستور ہے، جماعت اسلامی کا جو مشن ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اور ہم نے وہاں پہ دکھایا ہے کہ جو ہے بغیر کسی کرپشن کے ہم نے لوگوں کی وہاں پہ خدمت کی، لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا. اور جو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے وہاں پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر دوسری بڑی جماعت بن کے ابھری وہاں پہ. ٹھیک. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ صرف سرمایہ داروں کی سیاست ہے. عام آدمی جو ہے اس کے لیے سوچ نہیں ہے ان کے پاس، نہ ہی وہ اسمبلیوں کے اندر عام آدمی کے حوالے سے عام آدمی کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اور کرپشن کا بازار گرم ہے پاکستان کے اندر. جس محکمے میں چلے جائیں آپ، کرپشن ہی کرپشن ہے، نیچے سے لے کے آگے تک. ان کے سیاست میں وزیر اعظم تک جو ہے یہ سب سلسلہ چلا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ٹیکس دیتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. پاکستان کے مسائل جو ہیں ابھی تک دیکھیں کہ صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، سیوریج کا نظام نہیں ہے، ہسپتالوں کے اندر جو ہے فیسلٹیز نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. لیاقت پور کے اندر جو ہے ہمارے سول ہسپتال کے اندر جو ہے اس وقت آپ جا کے دیکھیں ڈاکٹر کی کمی ہے. لوگ چھوٹے سے علاج کے لیے بھی وہ بھاولپور اور ریمخ جانا پڑتا ہے ان کو. اچھا، یہ ٹیکس جو ہے کن کن اداروں کو ادا کرنا پڑتا ہے عوام کے لیے، غریب کے لیے؟ اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا. پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ فی کس آمدن کم ہے، لیکن گورنمنٹ نے اتنے ٹیکس ان کے اوپر عائد کر دیے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھ لیں، آپ پروفیشنل ٹیکس کو دیکھ لیں، سیلز ٹیکس کو دیکھ لیں، ان جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکس کو دیکھ لیں. غرض یہ ہے کہ کم از کم 50 سے زیادہ قسم جو ٹیکس ہیں وہ آدمی دے رہا ہے. تو یہ ظلم ہے. اس میں لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کی جو انکم کو بڑھانے کے ذرائع جو ہیں ان کو لوگوں کو روزگار دینا چاہیے. جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ لوگوں کو ٹیکس دے سکتے ہیں نا. اب یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ جبری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. لوگ خود دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو کوئی فیسلٹی مل نہیں رہی. ان کے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن، اب دیکھیں آپ غریب کا بچہ کہاں پڑھ سکتا ہے، اتنی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. اس ٹیکس سے اسٹیٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکس دینا چاہیے، لیکن کیونکہ لوگوں کو گورنمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے یہاں پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس لیتے ہیں اور اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے. لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پیسوں سے، لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو حکمران ہیں یہ عیاشی کرتے ہیں، اس لیے وہ ٹیکس میں گھبراتے ہیں. اگر لیاقت پور کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو لیاقت پور کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جب تک عام آدمی سیاست سے ٹچ نہیں رہے گا اس وقت تک عام آدمی کا مسائل حل نہیں ہو سکتے. جب ایک آدمی پیسے خرچ کر کے اور بہت ہیوی قسم کے پیسے خرچ کر کے ایم پی بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے آخر؟ اس لیے بنے گا کہ جتنے اس نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ پہلے اپنے پیسے نکالے گا، لوگوں کے بارے میں تو بعد میں سوچے گا وہ. تو اس لیے جب تک، اور لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے، سیاسی بات ہے، لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے الیکشن لڑنا اس کا حق ہے. لوگوں کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے اندر سے کوئی بندہ
اوپر جائے گا تو وہ ان کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ اچھا، لیاقت پور میں ایسی کیا ڈیفیشینسیز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ کیا مسائل ہے بیسک لیاقت پور کے؟ لیاقت پور میں جو 2-3 مسائل ہیں نا جی۔ سب سے بڑے وہ یہ ہے کہ لیاقت پور کا جو سیوریج کا سسٹم ہے اس وقت یہ 60s کا ہے، اچھا، اس وقت آبادی کم تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ جو سیوریج سسٹم ہے یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہر گلی کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے جو باتھ رومز ہیں وہ فلش جو ہے وہ فل ہو چکے ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے، بہت بڑے مسائل ہیں۔ اور جو بھی پچھلے نون لیگ کی حکومت تھی، جو ان کے ایم پی اے تھے، انہوں نے لوگوں کو سنہری خواب دکھایا کہ جی میں نے ایک میگا پروجیکٹ منظور کیا ہے، لیکن آج تک شروع نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی یہاں پہ نہیں ہے لیاقت پور میں۔ خواتین کے لیے علیحدہ جو ہے وہ پارک نہیں ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکیں، واک کر سکیں۔ کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جو ہے ٹیچرز اور لیکچر جو ہیں ان کی بہت کمی ہے یہاں پہ۔ جو اسپیشلسٹ جو ہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، بایو ہے، ان کی یہاں پہ بہت کمی ہے۔ اور گرلز کالج کے اندر بہت کمی ہے، اسکولوں کے اندر بہت کمی ہے۔ اور یہاں پہ جو انڈر پاس ریلوے پاس انڈر پاس ہے لیاقت پور کے اندر وہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ یہ چیزیں۔ لیاقت پور تحصیل میں ایم پی ایم این اے جو ہیں بن جاتے ہیں تو ان کا فوکس نہیں ہے کہ لیاقت پور کی ڈیفیشینسی کو دور کیا جائے، اس بارے میں نہیں سوچتے؟ لیاقت پور میں اس وقت جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے اندر آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ بے شک وہ ہمارے جو ایم این اے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں، ایم پی اے جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں، بلکہ 2 ایم پی اے تحریک انصاف کے ہیں، لیکن ان کے اندر آپس کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل جو کے تو ہیں۔ ان کے اندر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے۔ اگر اس حکمران جماعت کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا سر، چنی گوڈ سے رحیم یار خان سنگل روڈ ہے، آئے دن ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ڈبل روڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے کافی مرتبہ ہم نے بھی وہاں پہ درخواستیں بھجوائی ہیں اچھا، کہ اس کے اوپر رش بہت بڑھ چکا ہے اور اس کو ون وے ہونا چاہیے۔ اکثر یہاں پہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ تو بہت ضروری ہے، ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ لیاقت پور سے اگر آپ صادق آباد جائیں تو کہیں بھی فیروزہ دیکھیں، آپ خانپور چلے جائیں، آپ رحیم خان چلے جائیں، بائی پاس نہیں ہے، جی اور اندر سے شہر کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کا کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ ون وے بھی ہونا چاہیے اور بائی پاس بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ لیاقت پور رحیم یار خان سے 100 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے بہاولپور 100 کلومیٹر دور ہے، تو اس کو ضلع بنوانے کے لیے یہاں کے لیڈر کوئی اقدامات کر رہے ہیں کہ لیاقت پور ضلع بن جانا چاہیے؟ ہمیں تو سب سے میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہمیں یہ لگتی ہے کہ جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنا کے ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ان لوگوں نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے۔ کہاں صوبہ بنایا؟ ویسے کا ویسا ہے۔ اور لیاقت پور میں جو آپ ضلع کی بات کر رہے ہیں اس کی تو 100% گنجائش موجود ہے، کیونکہ لیاقت پور تحصیل اس وقت بہاولپور ڈویژن کے اندر سب سے پسماندہ تحصیل ہے، اور دوسرا اس کی جو سرحدیں ہیں وہ تحصیل علی پور کے ساتھ جا کے ملتی ہے، بالکل۔ یعنی کہ اتنی بڑی تحصیل ہے کہ یہ دریا کے پار تک جا کے اس کے بنتی ہے، اور لوگوں کو لیاقت پور آتے ہوئے صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ تو رحیم خان تو آپ خود دیکھیں گے، رحیم خان جب جائے گا تو اس کو کیا اس کا مسائل ہوں گے۔ کوئی تحریک چل رہی ہے؟ تحریک چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جو خاموشی ہے وہ سوالیہ کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، تعلیم کی بھی ہم یہاں بات کریں گے کہ یہاں اسلامیہ یونیورسٹی کا کہ سب کیمپس ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، لیاقت پور کے اندر کیمپس اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تو موجود ہے، اسلامیہ یونیورسٹی کا ہونا چاہیے، لیکن یہ اب گورنمنٹ کا کام ہے، کیونکہ اب لیاقت پور جو گرلز ڈگری کالج ہمارے پاس جو بوائز ڈگری کالج ہے، اب وہاں پہ جا کے اس کی حالت دیکھیں آپ کہ وہاں پہ ہاسٹل تک نہیں ہے۔ اب جو دور کے لوگ ہیں، چکوک کے جو بچے ہیں، وہ کہاں پہ آ کر کے رہیں گے؟ ان کے پاس ہاسٹل کی سہولت ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ جب وہاں پہ ہاسٹل کی سہولت نہیں ہے تو باقی چیزوں کس کو دیکھیں گے؟ آپ ماشاء اللہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں،
تو ایز اے ایکسپرٹس پاکستان کے تعلیمی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر دوہرا معیار ہے، اس وقت تعلیم کا دوہرا معیار ہے۔ امیر کے لیے اور سکولز ہیں، ان کے اندر جو ہے سلیبس اور قسم کا ہوتا ہے، اور غریب جو ہے، غریب کا جو بچہ ہے اس کے لیے سلیبس اور ہے اور سکول اور معیار اور ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ لیاقت پور کے عوام کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، خدا را آپ لوگ اگر ملک کے اندر ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انصاف کا نظام چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کو ایک مرتبہ موقع دیں، تاکہ اس ملک کے اندر، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر 62 اور 63 کو ہم اپلائی کیا جائے تو صرف سوائے سراج الحق کے اور کوئی اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ ان کو موقع دے کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی آپ کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔